اس حفظ کی خاطر یہ تھے حافظ سید ابوذر جو اپنی تقریر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ آئیے آج کے ہمارے دوسرے مسانی سید رومان ولد سید مبین صاحب دیکھ لو۔ میں نے دعوت دیتا ہوں کہ بھائی اپنی تقریر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس عنوان پر پیش کرنا ہے۔ سید رومان سید مبین دیکھ لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، معزز اساتذہ اکرام، حکم صاحبان اور میرے پیارے عزیز ساتھیوں، دنیا میں ایسی بہت سی شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے ذریعے کارناموں سے خالق کائنات کی بھی رضا حاصل کی اور مخلوق خدا کو بھی راضی رکھا، جن کا مقام و مرتبہ قابل رشک اور لائق تحسین تھا۔ مگر کیا ایسی بھی شخصیات ہیں جن کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہو، جن کی عظمت کا یہ حال ہو کہ اللہ کے کسی نبی یا رسول نے ان کے نکاح میں ایک کے بعد دے کرے اپنی 2 بیٹیاں دی ہو اور دوسری بیٹی کے انتقال کے بعد فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح فلاں کے ساتھ کر دیتا۔ تاریخ عالم ایسی ایک شخصیت کا نام پیش کرنے سے قاصر ہے، وہ نام نامی اسم گرامی شہید مظلوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ راشد ہے۔ آپ کا لقب ذوالنورین ہے۔ ذوالنورین کے معنی 2 نور والا۔ آپ کا لقب اس لیے پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ ایک کے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو آپ کے چاچا حکم بن عاص نے انہیں پکڑ کر رسی سے مضبوط باندھ دیا اور کہا تم نے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، میں تمہیں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک تم نئے دین کو ترک نہیں کرو گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا خدا کی قسم دین اسلام کو کبھی ترک نہ کروں گا۔ آخر ظالم خود ہی ظلم سے عاجز آ گیا اور انہیں رہائی ملی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا مشہور تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، دونوں پیڑیاں کھلی ہوئی تھی، اتنے میں حضرت ابو بکر تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آنے کی اجازت دی گئی اور گفتگو کرتے رہے۔ آپ جیسا لیٹے تھے ویسے ہی لیٹے رہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ پھر حضرت عثمان آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے برابر کیے۔ جب سب لوگ واپس چلے گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ابو بکر آئے تو آپ ویسے ہی لیٹے رہے، عمر آئے تو آپ کے لیٹنے کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے برابر کیے، کیا وجہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں ایسے آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے تک حیا کرتے ہیں؟ دوسری روایات میں کہ اے عائشہ حضرت عثمان بہت شرمیلے ہیں، مجھے خوف ہوا کہ اگر میں انہیں اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دے دیتا تو وہ اپنی بات مجھ سے کہے بغیر واپس چلے جاتے۔ غزوہ تبوک کی تیاری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دل کھول کر چندہ دیا، اتنا دیا تھا کہ کسی مسلمان نے نہیں دیا۔ مسلمان اس وقت مفلس اور پریشان حالی میں تھے، اسی لیے اس غزوے کو جشن العسرہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس لشکر کا انتظام کر دے گا اسے جنت ملے گی۔ حضرت عثمان اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا 100 اونٹ میں ہزاروں سامان ہوگا، پھر ابھارا تو 200 اونٹ میں ہزاروں سامان ہوگا، تیسری مرتبہ ترغیب دی تو 300 اونٹ میں ہزاروں سامان دینے کا وعدہ کیا، چوتھی مرتبہ رغبت دلائی تو حضرت عثمان اٹھ کر اپنے گھر گئے، 1000 اشرفیاں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک میں ڈال دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ ان اشرفیوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر ڈالتے اور فرماتے آج کے بعد عثمان جو کام کرے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ۔ لیکن بیعت رضوان کے موقع پر حضرت عثمان سب کے لیے افضل اکرام کی چیز ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
باقاعدہ نمائندہ بنا کر کفار سے گفتگو کرنے کے لیے مکہ بھیجا. کفار مکہ نے قید کر لیا اور یہ مشہور کر دیا کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے ہیں. اس قتل کی خبر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد صدمہ ہوا. اس قدر صدمہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقام لینے کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے موت کی بیعت لی. یہاں پر میں اپنی ایک شعر کے ساتھ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. سخی سخاوت نے عثمان ذوالنورین، سخی سخاوت نے عثمان ذوالنورین، غنی ریاضت نے عثمان ذوالنورین، کہ جس کے دور خلافت میں اسلام کا دائرہ وسیع ہوا، کہ جس کے دور خلافت میں اسلام کا دائرہ وسیع ہوا، جری ہے بہادر ہے عثمان ذوالنورین. حضور کی دو صاحبزادیاں جن کے نکاح میں ہو، حضور کی دو صاحبزادیاں جن کے نکاح میں ہو، شرم و حیا کا پیکر ہے عثمان ذوالنورین. وما علینا